السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی ہم کر رہے ہیں مدات۔ مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، کھینچنا، اور امید ہے کہ اب تک آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ قرآن مجید میں کون سے حروف لمبے ہوتے ہیں اور کون سے 2 حرکات لمبے ہوتے ہیں، کون سے 4 حرکات لمبے ہوتے ہیں اور کون سے 6 حرکات لمبے ہوتے ہیں۔ ہوتے وہی 3 حروف ہی لمبے ہیں یا کھڑی حرکات۔ کھڑی حرکات بھی اسی کے قائم مقام ہے حروف مدہ کے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، لیکن وہ لکھی بھی اس طرح ہیں کہ ان کو بھی اتنا ہی لمبا کرنا ہے جتنا حروف مدہ کو لمبا کرنا ہے۔ نشانی دونوں کی سیم ہے۔ حروف الف مدہ، خالی الف پیچھے زبر، کسی بھی حرف پہ تو الف مدہ ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے۔ جزم والی واو پیچھے پیش، کسی بھی حرف پہ تو واو مدہ، اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے۔ جزم والی یا پیچھے کسی بھی حرف پہ زیر تو یا مدہ ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے، اور کھڑی حرکات کو بھی 2 حرکات لمبا۔ جب حروف مدہ اور کھڑی حرکات یہ دونوں اکٹھا میں بول رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دونوں کے سیم رولز ہیں کہ حروف مدہ ہوں، حروف مدہ میں تینوں آ جاتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اور کھڑی حرکات میں بھی تینوں آ جاتے ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ اور جب بھی میں بولتی ہوں کہ حروف مدہ یا کھڑی حرکات تو اس میں یہ 6 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے بعد جب حمزہ آ جائے تو ہم انہیں 4 حرکات لمبا کر لیتے ہیں، اور جب ان کے آگے حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے آگے شد آ جائے یا جزم تو 6 حرکات لمبا کر لیتے ہیں۔ لیکن جزم والا ایک ہی حرف ہے کھڑی زبر کے بعد، آل، آنا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے شد والے حرف۔ اب ہم جو آج مدات کریں گے یہ ملتے جلتی مدات ہیں، آپ نے بس یہاں تک کی تھیں، تینوں پڑھ لیں۔ اب ہم 4 حرکات، 2 حرکات، 4 حرکات اور 6 حرکات ایک ہی آیت میں یا کلمے میں، ایک ہی آیت جو ہے اس میں ہم پڑھیں گے۔ آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن مجید جب ہم شروع کریں گے تو اس میں یہ کس طرح آئیں گے۔ اب دیکھیں، لام زبر الف، لا، یہ الف مد ہے، خالی الف پیچھے زبر، الف مد ہے، آگے دیکھیں حمزہ آ گیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ پورے قرآن مجید میں خالی الف ہے جس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، جس الف کے اوپر زیر زبر پیش آ جائے وہ حمزہ ہے۔ اب الف مدہ کے آگے حمزہ آ گیا تو الف مدہ کو ہم کتنا لمبا کریں گے؟ 4 حرکات، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کے اوپر مد ڈلی ہوئی ہے، لا ای، اس لیے ہم نے 4 حرکات لمبا کیا کہ الف مدہ کے آگے حمزہ تھا۔ آگے دیکھیں، لام کھڑی زبر لا، ہا زبر ہا، لا ہا۔ اب کھڑی زبر کے آگے دیکھیں ہا ہے، کچھ بھی آ جائے وہ 2 حرکات ہی ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ ہم 4-6 حرکات لمبا نہیں کر سکتے کیونکہ 4 کے نشانی ہے حمزہ اور 6 کی نشانی ہے شد اور جزم۔ لا الہ، اب لا 4 حرکات لمبا کیا اور اس کو 2 حرکات لمبا کیا۔ حمزہ زیر لام، ال، لام کھڑی لام زبر الف، لا، الا۔ اب یہ الف مدہ ہے، خالی الف پیچھے لام پہ زبر، لیکن آگے حمزہ آ گیا، اس لیے یہ مد ڈلی ہوئی ہے کہ اس کو 4 حرکات لمبا کر لیں کیونکہ الف مدہ کے آگے حمزہ تھا۔ الا، حمزہ زبر نون، ان، تا زبر تا، تا۔ اب نون ساکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، آگے چل کے رولز آئیں گے تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آئے گا۔ اب یہاں پہ نون ساکن ہے، آگے اگر حروف حلقی آ جائیں تو غنہ نہیں کرتے، باقی ہر حرف پہ غنہ آتا ہے۔
نون جزم والا ہے اور آگے تا آ گیا، یہ حروف حلقی نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں پہ غنہ بھی کریں گے۔ غنہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کے ٹھہرانے کو کہتے ہیں۔ الف مدہ آگے حمزہ، الف مدہ آگے حمزہ، یہ 4 حرکات لمبا کریں گے، اور نون پہ ہم غنہ بھی کریں گے اور کھڑی زبر کو 2 حرکات لمبا کریں گے۔ لا الہ الا انت، تا زبر تا۔ اب اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے کیونکہ زبر ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ الف مدہ کے آگے حمزہ 4 حرکات، الف مدہ کے آگے حمزہ 4 حرکات، یہ الف مدہ کو ہم نے 4 حرکات لمبا کیا۔ ہا کھڑی زبر ہا، حمزہ پیش او، ہا او۔ اب کھڑی زبر کے آگے دیکھیں حمزہ آ گیا تھا تو کھڑی زبر کے اوپر مد ڈلی ہوئی ہے، اس کو ہم نے 4 حرکات لمبا کیا۔ لام زبر الف لا، اب یہ الف مدہ ہے، آگے حمزہ آ گیا، حمزہ زیر ای، لا ای، ہا او لا ای، ہا او لا ای۔ اب دیکھیں کھڑی زبر کے بعد حمزہ، الف مدہ کے بعد حمزہ، تو 4 حرکات لمبے ہوں گے یہاں پہ۔ اب یہ 2 لائنز جو ہیں ان میں مکس ہم نے پڑھنی ہے، الف مدہ 2 حرکات، 4 حرکات، 6 حرکات والی مدات، ٹھیک ہے۔ فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فا ای، فا ای۔ اب دیکھیں زبر اور زیر کتنی جلدی پڑی گئی۔ ذال زبر الف ذا، الف مدہ 2 حرکات لمبا کریں گے، خالی الف پیچھے زبر، لیکن ذال کو نرم بھی پڑھیں گے، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ فَإِذَا، جیم زبر الف جا، الف مدہ، حمزہ زبر آ، جا آ۔ اب الف مدہ کے آگے حمزہ تھا تو ہم نے 4 حرکات لمبا کیا، مد بن گئی۔ تا زیر صوت تیش، تیش، صوت زبر الف خو، سو، تیس سوخ، خو زبر خو، تا پیش تو، تیس سوخاتو۔ اب دیکھیں صوت کو ہم موٹا پڑھیں گے اور الف مدہ بھی ہے، صوت زبر الف سو، آگے شد آ گئی ہے تو الف مدہ 6 حرکات ہم لمبا کر لیں گے، خو کو موٹا پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں زیر اور زبر کی مشق ہے، اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے، خالی الف پیچھے زبر ہے، یہ 2 حرکات لمبا کریں گے کیونکہ الف مدہ ہے۔ یہاں الف مدہ کے آگے حمزہ آ گیا ہے تو 4 حرکات لمبا کریں گے، یہاں الف مدہ کے آگے شد آ گیا تو 6 حرکات لمبا کریں گے۔ یہ دیکھیں 2 حرکات، 4 حرکات اور 6 حرکات لمبا کریں گے، لیکن تا کو موٹا نہیں کریں گے۔ سو، تو سو ایسے نہیں پڑھیں گے، تو کو موٹا نہیں کرنا، باریک پڑھ کے صوت کو موٹا پڑھنا ہے، صوت کو دونوں بار موٹا پڑھیں گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ہا زبر ہا، نون زیر یا نی، ہنی، یا مدہ ہے جزم والی یا، پیچھے زیر، 2 حرکات لمبا کریں گے لیکن آگے حمزہ آ گیا ہے، حمزہ 2 زبر میم ام، ہنی ام، میم زبر ما۔ اب میم پہ شد ہے تو یہاں غنہ بھی کریں گے، غنہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کے ٹھہرانے کو کہتے ہیں۔ را زیر یا ری، یا مدہ جزم والی یا، پیچھے زیر یا مدہ ہے اور آگے پھر حمزہ آ گیا ہے تو یا مدہ 4 حرکات لمبا کر لیں گے، حمزہ 2 زبر ان۔ یہاں بھی یا مدہ ہے، آگے حمزہ ہے، یہ یا مدہ 4 حرکات پڑھیں گے، پھر میم پہ شد ہے تو غنہ کریں گے، پھر یا مدہ اور آگے حمزہ ہے تو 4 حرکات لمبا۔ ہنی ام مری ان، ہنی ام مری ان، حمزہ زبر آ، تا پیش تو، اتو، ہا زبر الف جیم حاج، جیم پیش واو نون جون، نون زیر یا نی۔ اب دیکھیں الف مدہ آگے شد آ گئی تو الف مدہ 6 حرکات لمبا ہوگا کیونکہ اس کے آگے شد ہے۔
اب یہ واو مدہ ہے، جزم والی واو پیچھے پیش ہے، تو یہاں یہ واو مدہ کے آگے پھر شاد آ گئی، یہ بھی 6 حرکات لمبا کریں گے۔ یہ جزم والی یا پیچھے زیر، یہ یا مدہ ہے، یہ 2 حرکات لمبا ہوگا، اور نون پہ شاد ہے تو یہاں غنہ بھی ہوگا، کیونکہ نون اور میم پہ جب بھی شاد آتی ہے تو ہم غنہ کرتے ہیں۔ اتحاجونی، اتحاجونی، فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فا ای، ذال زبر الف ذا، فا ای ذا، جیم زبر الف جا، حمزہ زبر آ، جا آ۔ یہ دیکھیں الف مدہ 2 حرکات لمبا کیا، یہ الف مدہ آگے حمزہ آ گیا، 4 حرکات لمبا کیا، تا زیر تو، تے تو زبر الف میم توم، تے توم، میم زبر ما، تے توم، تا پیش لام تل، کاف پیش با کب، قب، تے توم تل کب، رو کھڑی زبر رو، کب رو۔ اب دیکھیں الف مدہ آگے شاد آ گئی، 6 حرکات لمبا کیا، تا کو لام سے ملایا، جزم والا حرف تا، پھر آگے با پہ جزم ہے، یہ کلکلا والا حرف ہے، امید ہے آپ کو یاد ہوگا، قوف تو با جیم دال، جب جب ان پہ جزم آئے گی پورے قرآن مجید میں تو ہلا کے پڑھیں گے۔ یہ الف مدہ 2 حرکات، الف مدہ کے آگے حمزہ 4 حرکات لمبا کریں گے، اور یہ الف مدہ تو زبر الف تو، آگے شاد آ گئی، 6 حرکات لمبا کریں گے اور با پہ کلکلا کریں گے، را کو موٹا پڑھیں گے اور کھڑی زبر ہے 2 حرکات لمبا کریں گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، لا الہ الا انت هؤلاء، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ هَنِيئًا مَرِيئًا، أتحاجوني، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى۔ جی مدات کا لیسن ختم ہوا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر نہیں آئی تو ویڈیو کو مزید دیکھیں، بار بار دیکھیں، ریویژن کر کے دیکھیں، آپ کو بہت اچھی سمجھ آ جائے گی۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ حروف مدہ والی جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ کو بہت اچھی سمجھ آئے گی۔ پورے قرآن مجید میں 3 حروف لمبے ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اور 2 حرکات لمبے ہوتے ہیں۔ پھر جب الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ اور کھڑی حرکات کے آگے حمزہ آ جائے تو ہم ان کو 4 حرکات لمبا کر لیتے ہیں، پھر حروف مدہ اور کھڑی حرکات 4 حرکات لمبے ہو جاتے ہیں۔ جب حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے بعد جزم یا شد والا حرف آ جائے تو ہم انہیں 6 حرکات لمبا کر لیتے ہیں۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ آج کا لیسن ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔